الدرس السادس الذكاء ہوشیاری النص ٹیکسٹ اصل متن کانا یا ما کانا فی مرۃ من زمان ایک زمانے کی بات ہے کانا فیہ اسد اسمہ ابو سباع ایک شیر تھا جس کا نام درندوں کا باپ تھا یعیش فی غابۃ وہ جنگل میں رہتا تھا کانا فیہا اشجار و انہار و زروع و طیور و حیوانات جس میں درخت دریا کھیت پرندے اور جانور رہتے تھے لم تکن الحیوانات سعیدۃ ولا فرحانۃ جانور بالکل بھی خوش نہیں تھے تعيش الحيوانات في الغابة وهي خائفة تمشي وهي خائفة تأكل وهي خائفة تشرب وهي خائفة لماذا يا ترى جانور ڈر کر جیتے تھے ڈر کر چلتے تھے ڈر کر کھاتے پیتے تھے لماذا یا ترى نہ معلوم کیوں كان الاسد وابو السباع يهجم على الحيوانات ويأكله شیر درندوں کا باپ جانوروں پر حملہ کرتا اور انہیں کھا جاتا الحيوانات لا تقدم على الاسد جانور شیر پر حملہ نہیں کرتے تھے ولا تعرف ماذا تفعل اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کریں وفي يوم من الايام اور ایک دن کی بات ہے اجتمعت الحيوانات وفكرت في هذه المشكله جانور جمع ہوئے اور اس مسئلے پر غور و فکر کی وبحثت عن الحل طويلا اور بہت دیر تک اس مسئلے پر غور و فکر کی حتى اتفقت على ان تبعث الثعلب النشيط الى الاسد لكي يقول له اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہوا کہ چالاک لومڑی کو شیر کے پاس بھیجا جائے یہ کہنے کے لیے یا سیدنا ملک الغابة الزم مكانك ونحن نحضر لك الاكل يوميا وانت قاعد مرتاح ولا تهجم على اي حيوان اخر ثم امرته بذلك یہ کہنے کے لیے یا سیدنا اے ہمارے سردار جانور کے بادشاہ آپ اطمینان رکھیے ہم آپ کے پاس روز کھانا لے کر آئیں گے اور آپ خوش ہو کر بیٹھ جائیے اور کسی جانور پر حملہ مت کیجیے ذهب الثعلب الخفيف الصغير مع الفيل الكبير الى مفاوضتي في هذا الشأن چھوٹی ہلکی لومڑی بڑے ہاتھی کے ساتھ شیر سے اس مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے گئی فتکلم حتى قال الاسد احسنت یا ثعلب تو اس نے بات کی اور شیر نے کہا شاباش شاباش لومڑی ولكن بشرط ان الاكل لا يتاخر عن الميعاد لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ کھانا وقت سے متاخر نہیں ہونا چاہیے قعد الاسد فی بیته شیر اپنے گھر میں بیٹھ گیا والحیوانات خرجت الى الغابة مرتاحة اور جانور خوش ہو کر جنگل کی طرف چل دیے وفي كل يوم تعمل الحيوانات قرعة وتختار احد الحيوانات وانها ترسله الى الاسد ليأكله اور ہر روز جانور قرعہ اندازی کرتے تھے اور ایک جانور کو منتخب کرتے اور اسے شیر کے پاس کھانے کے لیے بھیج دیتے تھے وفي يوم من الايام اور ایک دن وقع خيار القرعة على ارنبة صغيرة اسمها ارنوبة اور ایک دن قرعہ اندازی میں ایک چھوٹے سے خرگوش کو منتخب کیا گیا جس کا نام ارنوبہ تھا قعدت الارنوبة حزینة خرگوش غمگین ہو گیا بکا تبکی بالدموع زار و قطار رونے لگا قعدت الارنوبة حزینة خرگوش غمگین ہو کر بیٹھ گیا تبکی بالدموع زار و قطار رونے لگا ثم قامت قائلة یہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا لا فائدة ثم قامت قائلة یہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا لا فائدة من البكاء رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وقررت على حيلة وقامت بها فعلا اور اسے ایک آئیڈیا آیا اور اسے پورا کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا وهي انها تأخرت ولم تصل الى الاسد الا متأخرة اس طور پر کہ اس نے دیر کی اور شیر کے پاس دیر کر کے پہنچا وکان الاسد غضبان شیر غضبناک ہو گیا یصرخ چلانے لگا این الاکل کھانا کہاں ہے کھانا کہاں ہے یا ایتها الارنوبہ انت صغیرہ لا تکفینی قالت ارنوبہ یا ایها السید یا ملک الغابة كانت معي غزالة كبيرة ولذيذة ليأكلها ولكن يا سيدي مع الأسف الشديد قابلني أسد ثاني في الطريق وأكلها اے خرگوش تو بہت چھوٹا ہے میرے لیے کافی نہیں ہے خرگوش نے کہا سردار جنگل کے بادشاہ میرے ساتھ ایک بڑا اور لذیذ ہرن تھا جو آپ کے کھانے کے لیے تھا لیکن جناب بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے راستے میں ایک دوسرا شیر ملا اور وہ اسے کھا گیا صرخ الاسد ماذا قلتی هل هنا اسد غیری شیر چیخا تم نے کیا کہا کیا یہاں میرے علاوہ کوئی شیر ہے ارنوبۃ قالت خرگوش نے کہا نعم ہاں یا سیدی جناب تعالی معی وانت تراہ آئیے آپ خود ہی دیکھ لیجیے فانطلقا الى بئر کبیرۃ تو وہ ایک بڑے کنویں کی طرف گئے وقالت ارنوبہ للاسد خرگوش نے شیر سے کہا یا ایھا الملک بادشاہ ہنا یعیش الاسد الثانی ہنا یعیش الاسد الثانی یہی دوسرا شیر رہتا ہے انظر الى داخلها وانت تراہ اس کے اندر دیکھیے وہ آپ کو نظر آ جائے گا نظر الاسد فی البئر فرآ صورته فی الماء شیر نے کنویں میں دیکھا تو اسے پانی میں اپنی تصویر نظر آئی وحسب ان فیہا اسدا غیرہ اور اس نے یہ گمان کیا کہ اس میں اس کے علاوہ ایک دوسرا شیر ہے اشتد غضب الاسد شیر کا غصہ بڑھ گیا ونط فی البئر اور وہ کنویں میں کود گیا لیہجم علی الاسد الثانی ویقتلہ شیر پر حملہ کر کے دوسرے شیر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالنے کے لیے غرق ابو السباع فی البئر ومات ابو السباع کنویں میں غرق ہو کر مر گیا احد الحیوانات وغنت ورقصت ثم احتفلت بذاک تکریما للارنوبہ جانور خوش ہوئے ناچے گائے پھر
خرگوش کی تعظیم میں جشن کا انعقاد کیا، وشیدت لها بیتا شامخا کتبت علی بابہ، اور ایک بڑا گھر بنایا جس کے دروازے پر لکھا تھا ھذا بیت ارنوبہ، یہ خرگوش کا گھر ہے، التی غلبت الاسد لانها فی الذکاء عجوبہ، جس نے شیر پر غلبہ حاصل کیا اس لیے کہ وہ عقل مندی میں عجوبہ ہے، وصدق من قال، جس نے کہا ہے سچ کہا ہے، انما الافضلیۃ بالعقل والذکاء وليست بالعمر والجسد، اس لیے کہ برتری عقل سے اور ہوشیاری سے ہوتی ہے نہ کہ عمر اور جسم سے۔ عن قلیل ودمنا بالتصرف۔ الدرس السابع، ساتواں سبق، 7th lesson، العدل والقضاء، justice and judiciary۔ جاء رجل من أهل مصر إلى عمرو بن الخطاب رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين لقد تسابقت مع ابن عمرو بن العاص والي مصر فسبقته فضربني بصوته۔ ایک مصری شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا اے امیر المؤمنین، میں نے والی مصر عمرو بن العاص کے بیٹے کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں اس سے جیت گیا تو اس نے مجھے اپنے کوڑے سے مارا۔ وقال علی، اور مجھ سے کہا انا ابن الاکرمین، میں ابن الاکرمین ہوں۔ فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص احضر الی ومعك ابنك، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہو جائیے۔ فلما حضر اعطى عمر بن الخطاب الصوت للرجل المصری لیضرب ابن عمرو قائلا له اضرب ابن الاکرمین۔ حاضر ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اس مصری شخص کو دیا تاکہ وہ ابن عمرو کو مارے، یہ کہتے ہوئے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اضرب ابن الاکرمین، کہ ابن الاکرمین کو مارو۔ وفی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلم رجل من سادة العرب وذهب للحج وبينما كان يطوف حول الكعبة داس شخص طرف ردائه فلطمه الرجل فذهب الشخص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب واشتكى له فطلب عمر رضی اللہ عنہ احضار الضارب۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک معزز عرب گھرانے کے شخص نے اسلام قبول کیا اور وہ حج کے لیے گیا، اور جب وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا ایک شخص کا پیر اس کی چادر پر آ گیا تو اس معزز شخص نے اس کو تھپڑ مارا۔ فذهب الشخص، تو وہ شخص امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے شکایت کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنے والے کو طلب کیا۔ فلما حضر قال عمر، جب وہ حاضر ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذکر ما جرى معك ولا تكتم شيئا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے بنا چھپائے بتاؤ۔ وبعد سماع كل ما جرى بينهما، اور جو کچھ ان کے بیچ ہوا اس کو سننے کے بعد قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا التمه كما لطمك ولا تخف، بلا خوف جیسے اس نے تمہیں تھپڑ مارا ایسے اس کو تھپڑ مارو۔ فقال السید متعجبا، تو اس معزز شخص نے تعجب کرتے ہوئے کہا هل استوی انا وهو في ذلك، کیا میں اور وہ اس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم الاسلام سوا بینکما، کہ اسلام نے تم دونوں کے بیچ برابری رکھی ہے۔ وذات یوم اختلف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مع یہود فی درعۃ، اور ایک دن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی شخص سے جھگڑا ہو گیا زرع کے حوالے سے۔ فذهب الى القاضی، تو وہ دونوں قاضی کے پاس گئے۔ وقال علی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان هذا اليهودي ياخذ درعتی، اس یہودی نے میری زرع لے رکھی ہے۔ فانکر اليهودي ذلك، یہودی نے اس بات کا انکار کیا۔ قال القاضی لعلی، قاضی نے علی سے کہا هل معك من شهود، کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اذا كان كذلك فاحذرهم ولا تتاخر، تو جلد سے جلد انہیں پیش کرو۔ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم ہاں۔ واحضر ولده الحسین رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ وشہد الحسین بانها من دروع ابیہ، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ وہ ان کے والد کی ہی زرع ہے۔ فقال القاضی لعلی، قاضی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا هل معك شاہد آخر، کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا گواہ ہے؟ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا نہیں۔ حکم القاضی بان درع لليهودی، قاضی نے فیصلہ سنایا کہ زرع یہودی کی ہے۔ لان الامیر المؤمنین لم يكن معه من شهود غیر ولده، کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے ان کے بیٹے کے سوا۔ فعجب اليهودی ذلك وتعجب منه، یہودی کو اس بات سے حیرانی ہوئی۔ وهو يقول، اور وہ کہتا ہے یا سلام امیر المؤمنین جاء معي الى قاضی المسلمین فاصدر القاضی حکما ضده، یا سلام امیر المؤمنین میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آئے اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ ورضی امیر المؤمنین بذلك، اور امیر المؤمنین اس بات سے راضی ہو گئے، اس بات کو مان گئے۔ حینما کان صادقا، حالانکہ وہ سچے تھے۔ انها لدرعته التي سقطت عن جمله فالتقطتها، وہ تو انہی کی زرع ہے جو ان کے اونٹ سے گری تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا تھا۔ سبحان اللہ وبارک فیک۔ انی اؤمن بصدقه وبصدق ربه ورسوله الامین، میں اس کے رب کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے سچے رسول پر۔ فرح بذلك امیر المؤمنین حتى اعطاه الدرع، امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خوش ہوئے اور اس کو زرع دے دی۔ وذلك تشجيعا على صدقه وایمانه، اور وہ ان کی سچائی اور ایمان کی حوصلہ افزائی تھی۔
الدرس الثامن، آٹھواں سبق، 8th لیسن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ كان هناك نمر ومعه حيوانات كثيرة في الغابة، وذات مرة كان ذلك النمر نائما فصادفه فأر ودب على وجهه ومشى۔ ایک چیتا تھا جس کے ساتھ جنگل میں بہت سے جانور تھے، اور ایک دن وہ چیتا سویا ہوا تھا تو اس کے پاس ایک چوہا آیا اور اس کے منہ پر چلنے لگا۔ حب النمر من نومه منزعجا وثائرا وغضبان، چیتا اپنی نیند سے پریشان، غضبناک اور غصے کی حالت میں اٹھا۔ وقبض على الفأر، اور چوہے کو پکڑ لیا۔ واراد ان يضربه على الارض فيقتله، اور چوہے کو زمین پر پٹک کر مارنا چاہا۔ بكى الفأر وتضرع، چوہا رویا اور گڑ گڑایا۔ وابتهل الى النمر لاطلاق سراحه، اور چیتے سے اسے چھوڑنے کی درخواست کی۔ اشفق عليه النمر وترحم، چیتے نے اس پر رحم کھایا۔ فعفى عنه وخلى سبيله، اسے معاف کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ وفي يوم من الايام وقع النمر في شبكة، اور ایک دن کی بات ہے کہ چیتا جال میں پھنس گیا۔ شبكة صياد ضليع، شکاری کا جال بہت مضبوط تھا۔ فاخذ يضطرب فيها النمر، اور اس میں چیتا مضطرب ہونے لگا۔ وتقلب تقلبه على الجمر، اور وہ اپنے آپ کو انگاروں پر پلٹنے لگا۔ ولم يتمكن من النجاة، لیکن اسے چھٹکارا نہ مل سکا۔ بحث النمر عن الخلاص، چیتے نے چھٹکارے کا راستہ ڈھونڈا۔ وعجز فزار، وعاجز آیا اور دہاڑا۔ حتی سمعه الفأر، یہاں تک کہ چوہے نے اس کی آواز سنی۔ وعرف، اور اس کو جان گیا۔ واقترب منه، اور اس کے پاس آیا۔ وادرک انه في شبكة، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ وہ جال میں پھنس گیا ہے۔ سلم عليه الفأر وحیاه وطمأنه، چوہے نے اسے دعا سلام کی۔ سلم علیہ الفأر وحیاه وطمأنه، چوہے نے اس سے دعا سلام کی اور اسے اطمینان دلایا۔ وأخذ يقرض الشبكة بأسنانه الحادة ومزقها، چوہا اپنے تیز دانتوں سے جال کو کترنے لگا اور کاٹ دیا۔ حتى نجا النمر من الشبكة، یہاں تک کہ چیتے کو جال سے چھٹکارا مل گیا۔ شکرہ النمر على هذا المعروف، چیتے نے اس کی شکرہ النمر على هذا المعروف، چیتے نے اس کے اس نیک کام پر شکریہ ادا کیا۔ فقال له الفأر، تو چوہے نے اس سے کہا، معروف کا اسبق، تمہاری بھلائی زیادہ بڑی ہے۔ اما انا فاننی لم افعل شیئا، رہی میری بات تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ وانما عرفت بالجمیل برده بالمثل، میں نے احسان کا بدلہ اس کہاوت سے سیکھا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ فما هي الدروس التي نستحلمها من النمر، وہ سبق جو ہم نے چیتے سے سیکھا ہے وہ کیا ہے؟ الدروس التي نستحلمها من هذه القصة هي، اور وہ سبق جو ہم نے اس قصے سے سیکھا ہے وہ یہ ہے، اجتناب الکبیر تحقیر صغیر، بڑے گناہوں سے بچنا اور چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ وعدم تحقیر معروف وفقا للحدیث الشریف، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، تم نیکی اور بھلائی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھو، چاہے تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو۔ الناس للناس محتاجون وليس لأحد ان يعيش لوحده، لوگ لوگوں کے محتاج ہیں اور کوئی اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ الدرس التاسع، 9th lesson، التعاون اساس النجاح، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا کامیابی کی بنیاد ہے۔ النص، ٹیکسٹ، اصل متن، اندلع الحریق فی قریۃ ہرب الناس من منازلہم، ایک گاؤں میں آگ لگ گئی، لوگ اپنے گھروں سے بھاگے۔ وکان فی ہذہ القریہ معوقان احدہما اعمی وآخرہما اعرج، جن میں سے ایک اندھا اور دوسرا لنگڑا تھا۔ انہما خافا وفزعا وانزعجا، جو ڈرے، گھبرائے اور پریشان ہوئے۔ ولم یساعدہما احد، لیکن ان کی کسی نے مدد نہیں کی۔ اذ تفکر الاعمی فی مخلص، تو اندھے کو ایک خیال آیا۔ انہ دعا الاعرج وارکبہ علی کتفہ، اس نے لنگڑے کو بلایا اور اس کے کندھے پر چڑھ گیا۔ الاعرج کان یشاہد الطریق بعینیہ السلیمتین ویدل علی ذلک، لنگڑا راستہ دیکھتا اپنی صحیح سلامت آنکھوں سے اور اسے بتاتا۔ والاعمی کان یرکض برجلین السلیمتین حاملا ایاہ علی ظہرہ وہکذا نجا الاثنان، لنگڑا دوڑتا اپنی صحیح سلامت ٹانگوں سے اسے اپنے کمر پر بیٹھائے، ایسے ان دونوں نے نجات پائی۔ ھذا وللاعمی والاعرج حکایۃ اخری، اندھے اور لنگڑے کی ایک اور کہانی ہے، وہی اور وہ اس طرح ہے، ان هناك شخصا يعيش برجل واحدة والاخرى خسرها منذ ان كان صغيرا، کہ ایک شخص تھا جس کی ایک ٹانگ تھی اور دوسری جب وہ چھوٹا تھا مفقود ہو گئی تھی۔ فبدأ يكفف حياته مع خسارته التي فرضت عليه، اور اس خسارے کے ساتھ جو اس پر
फ़र्ज़ कर दी गई थी अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया। ववदअ मकान रिजलिही अल्लती फ़क़दहा रिजलन उख़रा मसनूअतम मिनल ख़शबी, और उस पैर की जगह जो मफ़क़ूद हो गया था एक दूसरा पैर लकड़ी से बना हुआ लगाया। किन्नहु लम यकुन यअतमिद अलैहा इअतिमादन कामिलन, लेकिन वो उस पर अच्छे से एतमाद नहीं कर पाता था। वफ़ी यौमिन मिनल अय्याम, और एक दिन कान यमशी लिवहदिही बिजानिबि अहदिल अनहार, वो अकेला एक नहर के बाजू से गुज़र रहा था। फ़क़ाला रजुलन अअमा फ़क़द निअमतल बसरि मुंदु विलादतिही, तो वो एक अंधे शख्स से मिला जिसकी बचपन से नज़र चली गई थी। तक़ाबल अअरज वल अअमा इंद शाति नहरिन, अंधे और लंगड़े की मुलाकात दरिया के किनारे पर हुई। फ़अरादल इत्नानी अन यअबुरा ज़ालिका नहरा इला दिफ़्फ़तिही अत्तानिया, और उन दोनों ने नहर के दूसरी तरफ जाने का इरादा किया। हावलल अअरजु उबूर नहरी, लंगड़े ने नहर पार करने का इरादा किया। वलाकिन्नहु लम यस्तति' बिसबब रिजलिही अल ख़शबिय्या, लेकिन वो अपने लकड़ी से बने हुए पैर की वजह से पार ना कर सका। वहुनाक ख़ातबहु अल अअमा क़ाइलन लहू, और वहाँ अंधा उससे ये कहते हुए मुखातब हुआ, अल अअमा मा बिका अय्युहा सदीक़, ए मेरे दोस्त तुझे क्या हुआ। अल अअरज उरीदुल उबूर इला अद्दिफ़्फ़ा अल उख़रा वलाकिन ला अस्तती, मैं दरिया के दूसरे किनारे की तरफ जाना चाहता हूँ लेकिन मैं जा नहीं सकता। वहुना क़स्सल अअरजु क़िस्सतहु अल अअमा, और यहाँ लंगड़े ने अंधे को अपनी दास्तान सुनाई। अल अअमा अंधा, अना अयदन मैं भी, उरीदुल उबूर इला अलजिहल उख़रा, मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। वलाकिन कमा तरा, लेकिन जैसे तुम देख रहे हो, ला अस्तती अन अरा तरीक़, मुझे रास्ता नज़र नहीं आता है। फ़अरादल अअमा अन युख़फ़िफ़ा अन सदीक़िही अल अअरज, तो अंधे शख्स ने अपने लंगड़े दोस्त की परेशानी कम करनी चाहिए। फ़क़ाल लहू, तो उससे कहा, हव्विन अलैक या सदीक़ी, परेशान मत हो मेरे दोस्त। फ़अना फ़क़दतु निअमतल बसर मुंदु विलादती, मेरी नज़र बचपन में चली गई थी। वलम उशाहिद नहरा असलन, और मैं दरिया बिल्कुल नहीं देख सका। अल अअरज लंगड़ा, वमल हल, तो क्या हल है। अनजलिसु हकज़ा मुतअत्तिलैन, क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। अल अअमा अंधा, बल नहमदुल्लाह सुब्हानहु व तआला लिअन्नहु जअल लना उक़ूलन नुफ़क्किरु बिहा व सौफ़ नजिद मख़रजन लिहादिही अल मुश्किला बिइज़्निल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अक़ल दी है जिसके ज़रिए हम सोचते हैं और इस मुश्किल से निकलने का रास्ता हम ढूँढ लेंगे। अल अअरज लंगड़ा, व कैफ़ यकूनु ज़ालिक, और ऐसा कैसे होगा। अल अअमा अंधा, नतआवनु मअन, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अल अअरज लंगड़ा, मादा क्या, कैफ़ नतआवनु मअन, हम एक दूसरे की कैसे मदद करेंगे। अल अअमा अंधा, अंत बिरजलिन वाहिदा, तुम्हारी एक टांग है। ला तस्ततिउ बिहा उबूर नहर, तुम उसके ज़रिए दरिया पार नहीं कर सकते। व अना मकफ़ूफ़ुल बसर, और मैं अंधा हूँ। वलम उशाहिदिन नहरा वला आरिफ़ु तरीक़, ना तो मैंने नहर देखी है और ना ही मैं रास्ता जानता हूँ। वलाकिन इदा तआवना मअन, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें, नस्ततिउ अन नअबुर नहरा, तो हम दरिया पार कर सकते हैं। अल अअरज लंगड़ा, लक़द ज़ाक़ सदरी बिसतरतिक व उरीदु अन आरिफ़ अल हल हालन व इल्ला, कि फालतू की बातें मत करो, मुझे फ़ौरन हल बताओ वरना। अल अअमा अंधा, हसनन हसनन, ठीक है, हद्दी मिन रवइक वस्तमिअ ली, तुम इत्मीनान रखो और मेरी बात सुनो। अल अअरज लंगड़ा, हैया आतिनिल हल, हाँ चलो मुझे हल दो, यानी मुझे इसका सल्यूशन दो। अल अअमा अंधा, सौफ़ अहमिलुका अला कतिफ़ी व नअबुरु नहरा फ़अंत तकूनु ऐनी अल्लती तदुल्लुनी अला तरीक़ व अना सअकूनु साक़िका अल्लती तमशी बिहिमा, कि मैं तुमको अपने कंधे पर बैठा लूँगा और हम नहर पार कर लेंगे, तो तुम मेरी आँख बन जाना जो मुझे रास्ता दिखाएंगी। व अना सअकूनु साक़िका, और मैं सअकूनु साक़िका अल्लती तमशी बिहिमा, और मैं तुम्हारा पैर बन जाऊँगा जिसके ज़रिए तुम चलोगे। अल अअरज लंगड़ा, वल्लाहि इन्नहा लफ़िक्रतुन राइआ शुक्रन लका या सदीक़ी, ए दोस्त तुम्हारा शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बखुदा। वहकज़ा इंदमा तआवन सदीक़ानी अल अअमा वल अअरज इस्तताअ उबूर नहरी मअन बिअमानिन, और ऐसे जब दोनों दोस्तों लंगड़े और अंधे ने एक दूसरे की मदद की तो वो अमन व सुकून के साथ एक साथ दरिया को पार कर सके। हादा यानी अन्न तआवुना मिफ्ताहुन नजा व तक़द्दुम, कि एक दूसरे की मदद करना कामयाबी और तरक्की की चाबी है, तरक्की और कामयाबी का ज़रिया है। वक़ाल ताला, और अल्लाह ताला का इरशाद है, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, एक दूसरे की नेकी और परहेज़गारी में मदद करो। वला तआवनु, और मदद मत करो गुनाह के कामों में और दुश्मनी में। अद्दर्सुल आशिर, 10वां सबक, मुअल्लिम टीचर। अन्नस टेक्स्ट, असल मतन, अल इल्मु फ़ज़ीला वल जहलु रज़ीला लिअन्नल इल्म नूर वल जहल ज़ुल्मा फ़ी कुल्लि ज़मानिन व मकान, हर ज़माने में इल्म फजीलत और जहालत बुरी चीज़ समझी गई है, इसलिए कि इल्म रोशनी है और जहालत तारीकी यानी अंधेरा है। वक़ाल अल्लाहु तआला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कह दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। वमा यस्तवी अल अमा वल बसीर वला ज़ुलुमात वला नूर वला ज़िल्लु वला हरूर वयरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना आतुल इल्म दरजात, और अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए और इल्म सीखा। वलम्मा कान अल इल्मु वसीलतन लिरफ़इ दरजात व नाफ़िअन लिल बशरिय्या जमअ फ़सार तालीम अमलन शरीफ़न व अस्बह अल मुअल्लिम रमज़न लिशरफ़ वल करामा फ़िल मुज्तमा, इल्म दरजात को बुलंद करने का ज़रिया है और तमाम नौ इंसानी के लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए तालीम एक शरीफ
پیشہ بن گیا ہے. واصبح المعلم رمزا للشرف والکرامہ فی المجتمع، اور معلم سماج میں عزت و فخر کی نشانی بن گیا ہے. وذلك لأن المعلم يعلم الأطفال ويربي الجيل ويزين الحياة بنور العلم والمعرفة ويبني الوطن والإنسانية ويقدم عجلة التقدم إلى الأمام. اس لیے کہ معلم بچوں کو پڑھاتا ہے، نسلوں کی تربیت کرتا ہے، زندگی کو علم و معرفت کی روشنی سے روشن کرتا ہے، وطن کو اور انسانیت کو بناتا ہے اور ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے. انظر الى الصورة المذكورة اعلاه وفيها سبورة ومعلم وطلاب، اور اوپر دی گئی فوٹو کو غور سے دیکھیے جس میں ایک بورڈ ہے، استاذ ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں. کرم اللہ بنی آدم بقولہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اور یقیناً ہم نے انسان کو عزت دی اور انہیں خشکی اور سمندر پر سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی ممن خلقنا، اور جو مخلوق ہم نے پیدا کی اس میں سے بہت سو پر فضیلت دی. وفضلناہم تفضیلا، اور بہت سو پر فضیلت دی. وکرما عملیت التعلیم کذالک، اور اسی طریقے سے پڑھانے کے پیشے کو عزت دی. عندما انتمى الخالق نفسه الى التعلیم بقوله، جیسے کہ خالق کا تعلق بھی تعلیم سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعلم آدم الاسماء كلها حتى قال الرسول العدم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک کہ ارشاد ہے انما بعثت معلما، مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے. وربط محنت التعلیم والتدریس بالاخلاق والتیسیر والتحسین، اور پڑھانے کے پیشے کو اخلاق سے آسانی سے اور خوبصورتی سے جوڑا گیا ہے. حیث قال انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. وقال كذلك، اور اسی طرح سے کہا ہے ان اللہ عز وجل لم يبعثني معنفا ولكنني بعثني معلما ميسرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشان مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، مجھے تو چیزوں کو آسان بنانے والا معلم بنا کر بھیجا ہے. داعی المولا جل وعلا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وقال معاویہ بن الحکم السلمی، اور معاویہ ابن حکم السلمی کا قول ہے ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے ان سے اچھا معلم نہیں دیکھا. وهو القائل، اور وہ کہنے والے ہیں تعلموا العلم وتعلموا له السکینہ والوقار، علم کو سکون اور وقار کے ساتھ سیکھو. وتواضعوا لمن تتعلمون من، اور اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ جو علم سیکھے. وكان اسلافنا يبالغون في احترام معلميهم حتى كانوا يقولون، اور ہمارے اسلاف اپنے اساتذہ کے احترام میں مبالغہ کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے من علمني حرفا صرت له عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا. كان الامام الكسائي عالما كبيرا في فن النحو، امام کسائی فن نحو میں ایک بڑے عالم تھے. وهو يربي الامین والمأمون ابن خلیفۃ المسلمین في زمانه ہارون رشید، اور اپنے زمانے کے خلیفہ ہارون رشید کے دو بیٹوں مامون اور امین کی وہ تربیت کیا کرتے تھے. وذات مرۃ، اور ایک بار عندما قام الکسائی بعد انتہاء الدرس، جب امام کسائی درس پورا کرنے کے بعد کھڑے ہوئے. فصار الامین والمأمون الى احضار نعلی المعلم الیہ، تو امین اور مامون استاذ کی چپل حاصل کرنے کے لیے، تو امین اور مامون استاذ کی چپل حاصل کرنے کے لیے دوڑے. فاختلفا فی من یفعل ذلک، اور ان دونوں میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ ایسا کون کرے گا. واخیرا اتفقا علی ان یقدم کل واحد منہما نعلۃ، اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہوا کہ ان میں سے ہر ایک چپل لے جائے گا. وصل الخبر الی الخلیفہ، اور یہ خبر خلیفہ کے پاس پہنچی. فاستعد الکسائی، تو اس نے امام کسائی کو طلب کیا. وسال، اور پوچھا من اعز الناس، لوگوں میں زیادہ عزت والا کون ہے. فاجاب، تو اس نے جواب دیا لا اعلم احدا اعز من امیر المؤمنین، کہ میں امیر المؤمنین یعنی امیر المؤمنین سے زیادہ عزت والا کسی کو نہیں سمجھتا. فقال، تو خلیفہ نے کہا بلا ہاں، ولکننی ارى ان اعز الناس من اذا قام من مجلسه تجادل ولی عہد المسلمین علی تقدیمین علیہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے عزت دار وہ شخص ہے کہ جب وہ اپنے مجلس سے کھڑا ہو تو مسلمانوں کے ولی اس کی چپل حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑیں. حتى يرضى كل واحد منهما بأن يتقدم له بنعلة، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک اس بات پر راضی ہو جائے کہ وہ ایک ایک پیش کریں. فظن الکسائی ان ذلك غضب الخلیفہ، امام کسائی کو معلوم ہوا کہ خلیفہ اس بات سے ناراض ہو گئے ہیں. فاعتذر الکسائی، تو امام کسائی نے معذرت خواہی کی. فقال الخلیفہ ہارون رشید، تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا لا واللہ، نہیں بخدا یا شیخ، لو منعتهما من ذلك لعاتبتك، اگر میں ان دونوں کو روکتا تو میں تمہیں الزام دیتا. لأن ذلك ما سرني ورفع قدرهما عندي، اس لیے کہ اس نے مجھے خوش کیا ہے اور ان دونوں کی میرے نزدیک عزت بڑھائی ہے. اللہ یجزیکم خیرا فانک احسنت فی تربیتہما یا مولائی، کہ جناب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے. وضحت من ذلك عظمت محنت التعلیم والتدریس وکرامت المعلم، اور اس سے پڑھانے کے پیشے کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور استاذ کے وقار اور فخر کی عظمت معلوم ہوتی ہے. ولعل الشاعر احمد شوقی لذلك قال، اسی لیے احمد شوقی شاعر، اور شاید اسی لیے احمد شوقی شاعر نے کہا ہے قم للمعلم وفیہ التبجیل کاد المعلم ان یکون رسولا، کہ اپنے استاذ کی عزت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قریب ہے کہ استاذ رسول بن جائے.